بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر ناؤ. پروگرام کا آغاز اس درخواست کے ساتھ کرتے ہیں کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے کمنٹس دیجیے، ہم سے سوال پوچھیے، کوئی اعتراض ہو وہ کیجیے. اور بات شروع کرتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کا مسئلہ الجھتا ہی چلا جا رہا ہے اور حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ خیر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جھگڑا جو ہے یہ کوئی جلد ختم ہونے والا ہے نہیں، یہ بات لمبی چلے گی اور وہ چل رہی ہے، اگرچہ اس ساری دنیا کو اس کا نقصان ہو رہا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے کل ہی کہا کہ وہ ایران پر بہت بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر کل ہی سوموار کے روز ہی انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے کچھ ممالک سے، جو خلیجی ممالک سے کہا گیا ہے کہ ابھی حملہ روک دیں، ابھی نہ کریں، ہماری بات چیت چل رہی، اور انہوں نے حملہ وہ روک دیا. سوال یہ ہے کہ امریکہ اگر حملہ کرے بھی تو کیا حاصل ہوگا، اور اگر حملہ نہ کرے تو کیا نقصان ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ صدر ٹرمپ چین گئے، اور چین سے چین جانے سے پہلے ان کی کوشش یہ تھی کہ ایران کا جو مسئلہ ہے اس سے پہلے ٹھنڈا کر دیا جائے، حل نہ ہو تو بھی ٹھنڈا کر دیا جائے، تاکہ وہاں پر جو بات ہے وہ ان کے جو اصل مسائل ہیں امریکہ اور چین کے بیچ میں، جس میں تائیوان کا مسئلہ ہے، ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے، ٹیرف اور ٹریڈ کا مسئلہ ہے، وہ ان پر توجہ دے سکے. لیکن ان تینوں مسائل پر بات تو یقیناً ہوئی ہے، لیکن وہاں سے کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں ہوا. ریڈ آؤٹس جسے کہتے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے کاغذات جو تھے وہ انہوں نے دے دیے پبلک کو، امریکہ نے اپنے دے دیے بیانات، دے دیے انہوں نے اپنے بیانات دے دیے، اور ان بیانات میں بھی فرق ہے. اب چین نے بھی یہ کہا ہے کہ جو پرشین گلف ہے، ہارمز ہے، وہ کھلنا چاہیے. امریکہ بھی یہ کہتا ہے، ایران بھی یہ کہتا ہے، ساری دنیا یہ کہتی ہے. تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا اس پر ہے کہ ایران کہتا ہے کہ ہرمز ہے وہ اس کا علاقائی سمندر ہے، کیونکہ وہ 12 میل کا جو علاقہ ہے، جو یونائٹڈ نیشنز کے لا آف سی کے اندر 12 میل جو علاقائی سمندر ہے وہ ایران کا بنتا ہے. تو اس لیے یہاں سے جو بھی گزرے گا ہم سے پوچھ کے گزرے گا، ہم جس کو چاہیں گے جانے دیں گے، جس کو چاہیں گے روک دیں گے. یہ بات چین نے نہیں کہی. چین نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ سمندر جو ہے کھلا ہونا چاہیے، اور ایران بھی کہتا ہے کھلا ہونا چاہیے، لیکن ایران کی شرط یہ ہے، وہ جیسے نوم چامسکی کا کہا ہے کہ امن تو سب چاہتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کن شرائط پر امن ہونا چاہیے. تو یہ یہاں شرائط کیا ہیں، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. دوسرا بات یہ ہے کہ چین کی طرف سے یہ شاید یقین دہانی تو کرائی گئی ہے کہ ہم ایران کی اسلحے کے ساتھ امداد نہیں کریں گے. اور پھر یہ بھی خبر ہے امریکی اخبارات میں کہ چین کی طرف سے اسلحہ جو ہے وہ کسی افریقی ملک کو بھجوایا گیا ہے، اس کی تفصیل نہیں دی گئی، اور اس افریقی ملک سے پھر وہ اسلحہ جو ہے وہ چین کو بھیجا جائے گا. کہاں تک درست ہے، کہاں تک غلط ہے، کہاں تک یہ محض اڑانے کی بات ہے کہ خبر اڑائی جائے اور پروپیگنڈا، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ خبروں کی حد تک یہ بات ہے. لیکن جو چیز ظاہر باہر ہے وہ یہ کہ امریکہ نے روس پہ الزام لگایا ہے کہ وہ جو ایگزیکٹ ٹارگیٹنگ ہے اس کے لیے روس ہیلپ کر رہا ہے، کہ ایران کے جو میزائل ہیں وہ بالکل صحیح نشانے پہ جا کے جو لگے ہیں وہ روس کی مدد سے لگے ہیں، اور روس کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. روس کے ساتھ امریکہ کے جو ہیں وہ کوئی روابط اس طرح نہیں ہے، کوئی وزٹ نہیں ہوا، نہ پوٹن یہاں آئے ہیں، نہ یہ وہاں گئے ہیں، صدر ٹرمپ وہاں گئے ہیں، نہ کوئی اور آفیشیل لیول میں ان کی بات چیت ہوئی ہے. تو وہ مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے. تو اب ایران کے ساتھ اگر امریکہ جنگ بھی کرے، اسرائیل بھی ساتھ مل جائے، تو کیا حاصل ہوگا، جبکہ پہلے 40 دن میں بھرپور حملہ کیا گیا اور 13,000 کے قریب جو فوجی اور غیر فوجی تنصیبات جو تھیں ان کو تباہ کیا گیا. اب باقی بچا کیا ہے وہاں، اور سینکڑوں کے حساب سے ان کو جو رہنما ہیں وہ مار ڈالے گئے، اور کم از کم 40 کا تو لسٹ موجود ہے. تو اب اگر مزید رہنماؤں کو مار بھی دیں گے تو اس سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟
یہ مشکل صدر ٹرمپ کے لیے ہے. اور دوسرا، اگر پھر وہ حملہ ہوتا ہے، ایران پھر ریٹیلیٹ کرتا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ گلف کے جو ممالک ہیں، قطر ہو گیا، یو اے ای ہو گیا، کویت ہو گیا، بحرین ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، ان پر اگر ایران حملے کرتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتا ہے، تو ان کے اب اگر ایران کے آپ پانی کے جو ذرائع ہیں ان کو نقصان پہنچائیں گے، ان پہ حملہ کریں گے، ان کی جو بجلی کے کارخانے ہیں ان کو تباہ کریں گے، تو جواباً ایران بھی یہی کچھ کرے گا. اور اگر ان کے جو پانی صاف کرنے کے جو اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ لگے ہوئے ہیں ان گلف ممالک میں، کیونکہ گلف ممالک میں پانی تو ہے نہیں، کوئی پہاڑ نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے، کوئی نہر نہیں ہے، اور کہیں سے کوئی پہاڑ نہیں ہے جس سے دریا بہہ کے آتا ہو، کچھ بھی ایسا نہیں ہے، تو بالکل صحرا ہے. تو ان کے پاس پانی کا صرف جو ذریعہ ہے، پانی پینے کا پانی، زراعت کا پانی، سارے کا سارا جو ہے وہ سمندر کے پانی کو لے کے صاف کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں. اگر وہ ڈیسیلینیشن پلانٹ اتنے بڑے بڑے پلانٹس ہیں، ان کی حفاظت ممکن ہی نہیں ہے، خاص طور پہ جو ڈرون جس قسم کے ہیں اور ڈرون سے حملہ کرتے ہیں، یا جو میزائل آتے ہیں، وہ بیلسٹک میزائل ہوں یا دوسرے میزائل ہوں، وہ ان کے سامنے ان کا دفاع کرنا اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہے، ضرور ہے. تو ایران ان کا نقصان کرے گا، تو فائدہ کس کو ہوگا؟ تو تباہی ہے، اور لگتا نہیں کہ ایران پھر بھی بیک ڈاؤن کرے گا. اب ایران کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو ایران کو بھی فائدہ، تو ایران کو بھی نہیں ہوگا. ایران کو جتنی تباہی ایران کی ہو چکی ہے، جتنے بلین ٹریلین ڈالر کا نقصان ان کا ہو چکا ہے، اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے کتنے سال ان کو چاہیے. ان کے عوام جو ہیں جس مشکل سے گزر رہے ہیں، وہ کتنا عرصہ برداشت کریں گے؟ کوئی غیر محدود طاقت نہیں ہے ایران کے پاس کہ وہ سب کچھ برداشت کرتا چلا جائے اور 6 مہینے تک اور وہاں کچھ بھی نہ ہو. تو یہ بات تو ہے کہ اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور جو مسئلے ہیں وہ ایران جب یہ چاہتا ہے کہ ہرمز کھول دیا جائے اور ہماری جو ہے اس پہ اقتدار اعلیٰ تسلیم کر لیا جائے، باقی جو نیوکلیئر کا مسئلہ بعد میں حل کیا جائے. امریکہ یہ کہتا ہے کہ نیوکلیئر کا مسئلہ جب پہلے حل کیا جائے اور ہرمز کا جو ہے وہ ساتھ دیکھا جائے، لیکن پہلے یہ کیا جائے. اور لیکن اگر ایران اس بات پہ اگری بھی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نیوکلیئر پہ اگری کرتے ہیں، تو اس پہ بات چیت کرنے کو تیار ہے، تو امریکہ کہتا ہے کہ جو ہم نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، جو آپ کے پیسے جو ہیں ہم نے روکے ہوئے ہیں، جو تیسرے ممالک میں جو آپ کے پیسے روکے ہوئے ہیں، ان کو ہم قسطوں میں جو ہے وہ ریلیز کریں گے آپ کے لیے. وہ قسطوں میں کب ریلیز کریں گے اس کے لیے کوئی ٹائم لائن نہیں ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے یہ جنگ سے حل ہونے والا ہے نہیں، بالکل نہیں ہوگا. امریکہ بے شک دوبارہ حملہ کر لے، بات پھر وہیں پھنسی رہے گی. ایران جتنا مرضی ریزسٹ کر لے، ایران کو بھی اپنے جو ہے مفادات کا تحفظ جنگ سے حاصل نہیں ہوگا. اور جس طرح باقی ساری دنیا جو ہے وہ اب بحران کی طرف بڑھ رہی ہے، مالی کساد بازاری، جو ریسیشن جسے کہتے ہیں، اسی طرف جب جا رہی ہے، تو الزام ایران پر ہی لے گا کہ ایران نے بند کر دیا، ایران کی وجہ سے یہ ہو گیا. تو ایران کو جو ہمدردی حاصل ہے اس وقت کئی ممالک میں، وہ کم یا ختم ہو جائے گی. تو اس لیے اس سے پہلے یہ مسئلہ ایران کے لیے ضروری ہے کہ اس کو حل کر لے. نیوکلیئر کے لیے اگر وہ ایران یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے ہم زیرو انریچمنٹ پہ ایگری کرتے ہیں، تو اس پہ بات میرا خیال ہے ہو سکتی ہے. جو وہاں انریچڈ یورینیم پڑا ہوا ہے وہ روس کو بھیجا جا سکتا ہے، جیسے کہ 2015 میں بھیجا تھا. اور یہ زیرو انریچمنٹ والی بات جو ہے، اس کو جو ہے صدر ٹرمپ بیچ سکتے ہیں اپنے عوام کو کہ یہ فتح ہے کہ جو کہ JCPOA جو 2015 میں جو ہوا تھا معاہدہ، اس میں یہ نہیں تھا، زیرو والا نہیں تھا اس میں. تو اس میں یہ جب شامل ہوگا تو یہ ایک صدر ٹرمپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ معاہدہ اس معاہدے سے بہتر ہے. اور ایران کے لیے جو ہے کہ ان کی جو مالی وسائل جو رکے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ ریلیز کر دیا جائے، قسطوں میں ریلیز کیا جائے، لیکن اس کی ٹائم لائن دی جائے. تو مختصر بات یہ ہے کہ یہ صدر ٹرمپ جنگ کر کے نہ جیت سکتے ہیں، نہ ایران جنگ کر کے جیت سکتا ہے. اور باقی جو گلف ممالک ہیں ان کو نقصان ہوگا، باقی دنیا جو نقصان تو ہو ہی رہا ہے، جن کا کوئی حصہ اس جنگ میں نہیں ہے. لیکن یہ مذاکرات کے علاوہ کوئی اس کا حل ہے نہیں. اور یہ خوش فہمی ہے کسی بھی کی کہ امریکہ اگر دوبارہ حملہ کرے گا اور ایران کو تباہ کر دے گا، تو ایران تباہ ہونے والا نہیں ہے.
جیسے وہ آج کل ہندوستان میں بھی ایک صاحب ہیں کہ ہم پاکستان کو ملیمیٹ کر دیں گے. یہ ملیمیٹ کرنے والی بات اب ہے نہیں, چلے گی نہیں. اب آپ کے سامنے یوکرین اور ایران دونوں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. روس کے مقابلے میں یوکرین اور امریکہ کے مقابلے میں ایران, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے فوجی لحاظ سے. اگر دیکھا جائے معاشی لحاظ سے دیکھا جائے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. روس اگر چاہتا, جیسے نظر آتا ہے کہ روس اگر چاہتا تو چند دن کے اندر پورے یوکرین کو فتح کر سکتا تھا. آج اتنے سال ہو گئے ہیں, وہ 20% علاقہ جس پہ قبضہ کیا ہے اس سے 1 انچ آگے نہیں بڑھا. امریکہ اسی خیال سے کیا تھا کہ ہم ایران کو جو ہے وہ 48 گھنٹے کے اندر ختم کر دیں گے. آج تیسرا مہینہ ہو گیا ہے, وہیں بات پھنسی ہوئی ہے. تو وہ بات نہیں ہے. اب یہ حالات اتنے بدل چکے ہیں, جنگی لحاظ سے حالات اتنے بدل چکے ہیں, معاشی لحاظ سے حالات اتنے بدل چکے ہیں, اسٹریٹجیکلی حالات اتنے بدل چکے ہیں کہ کوئی چھوٹا ملک جو ہے بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. وہ پاکستان ہندوستان کے مقابلے ہو, ایران امریکہ کے مقابلے ہو, یوکرین روس کے مقابلے میں ہو, ان کو فتح کرنا وہ بات نہیں رہی جو آپ چند دہائیاں چند صدیوں پہلے تھی. تو امن کی طرف ہی جانا ہوگا, خواہ وہ کتنا ہی ناپسندیدہ اور کتنا ہی مشکل چوائس کیوں نہ ہو. اور لیڈرشپ کا امتحان یہی ہوتا ہے کہ وہ مشکل فیصلے کرے اور ان کو عوام کے لیے قابل قبول بنائے. عوام فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہاں جنگ کرو یا جنگ نہیں کرو, یہ لیڈرشپ کا فیصلہ ہے. اور لیڈرشپ کا کام یہی ہے کہ وہ مشکل فیصلے کرے, اور مشکل فیصلے جو ہیں وہ تاریخ پہ نظر رکھ کے کرے, اور اپنے جو مفادات ان کو مد نظر رکھ کے کرے. بہت شکریہ, خدا حافظ.